اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو ہم نے تمہارے لیے رسول اللہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی زندگی کے ہر لمحے میں ایک خوبصورت اور بہترین نمونہ مقرر فرمایا ہے کہ اس نمونے کو دیکھ کر آپ بھی اپنے معمولات زندگی کو اس طرح بنانے کی کوشش کریں۔ آپ سنتے ہوں گے اکثر و بیشتر جب کسی کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کوئی اخلاق بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ کی نبی ایسے تھے، وہ ایسا کرتے تھے، ان کی نماز ایسی تھی، ان کے اخلاق ایسے تھے، ان کی تجارت ایسی تھی، دنیا کی زندگی سے بے رغبتی ان کی ایسی تھی، تو اکثر و بیشتر مسلمان کہتے ہیں ارے وہ تو اللہ کے نبی تھے، ہم کہاں اس طرح ہو سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب اللہ نے ان کو نمونہ بنایا ہے تو مطلب یہی ہے کہ آپ نے اس طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کا مقام تو بہت بلند تھا، ہم وہاں تک کیسے پہنچ سکتے؟ پہنچ نہیں سکتے، بالکل درست بات ہے۔ لیکن اس بات سے شیطان بندے کو راہ فرار بتاتا ہے، دکھاتا ہے کہ بھائی راہ فرار یہ ہے۔ سنت پیغمبر سے، معمولات نبوی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہی راستہ ہے کہ میں وہاں کیسے پہنچ سکتا ہوں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں۔ نہیں پہنچ سکیں گے لیکن کوشش تو کریں گے، اللہ سے مانگیں گے کہ اے اللہ مجھے اس نمونے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہم نے بتایا تھا پچھلے جمعے آپ کو کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، رحمت للعالمین کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق والے تھے۔ میں پھر سے عرض کر رہا ہوں، جو یہ میں بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ ہو کہ اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نالج میں اضافہ ہو گیا۔ انگریزی میں لوگ اس کو نالج کہتے ہیں، اچھا یہ بھی نالج مل گئی۔ دین کا جو علم ہے وہ صرف نالج کے لیے نہیں ہے، وہ عمل کے لیے ہے۔ نمونہ جو اللہ نے بنایا محمد الرسول اللہ کو، وہ اسی لیے کہ اس نمونے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ بہترین اخلاق تھے آپ کے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار اور صبر کرنے والے انسان تھے۔ اسخی الناس، سب سے زیادہ سخاوت اور جود والے تھے، کریمی اور فیاضی والے تھے۔ اور اعطف الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ شفقت والے تھے، اپنے گھر کے کام خود کرتے تھے۔ کانا یکون فی محنت اہلہ یخشف النعل، اپنے جوتے کو خود سیتے تھے اگر جوتا پڑ جاتا تھا۔ وَيُرَقِّعُ الثَّوْبَ، اور اگر کپڑے میں کوئی خرابی آ جاتی تھی تو پیوند کاری خود کرتے تھے، پیوند لگاتے تھے، سوئی دھاگا لے کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرنا، یہ رسول اللہ کا طریقہ اور سنت ہے۔ وَكَانَ أَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے، حیا کی انتہا تھی آپ پر۔ گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ یحلب الشاة، بکری کا دودھ خود نکالا کرتے تھے، دوہا کرتے تھے، گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ لیکن وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کے لیے اذان ہو جاتی تھی فوراً سارے کام چھوڑ کر مسجد کا رخ فرماتے تھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ نمونہ ہے۔ رسول اللہ ایسا کرتے تھے، مومنو تم بھی ایسا کرو۔ کچھ کمی کوتاہی ہے تو کوشش کرو نمونے کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی۔ کان یجیب دعوت المملوک، عاجزی اتنی تھی کہ کسی ادنا غلام کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے۔ علی خبز شعیر، علی خبز الشعیر، جو کی روٹی کسی غلام نے
تیار کی ہوتی تھی، رسول اللہ کو بلاتے تھے کھانے پہ آ جاؤ، رسول اللہ چلے جاتے تھے۔ تکبر نام و نشان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھا۔ وَيَعُودُ الْمَرْضَى، کوئی بیمار ہو جاتے تھے تو رسول اللہ عیادت کے لیے جاتے تھے، اور اپنے گھر سے کبھی کبھی جب بھی کوئی ضرورت ہوتی تھی اکیلے نکلتے تھے، کوئی پروٹوکول کی حاجت نہیں ہوتی تھی آپ کو۔ وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ، راستے میں کوئی جاتا تھا تو پیچھے کسی کو بٹھا بھی دیتے تھے اپنے سواری پر۔ وَيَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيَأْكُلُهَا وَيُثِيبُ عَلَيْهَا، کوئی ہدیہ دیتا تھا تو خوشی سے قبول فرماتے تھے اور کھاتے بھی تھے، اور موقع کی مناسبت سے پھر اس کا بدلہ بھی عطا فرماتے تھے، ہدیہ دیا بھی کرتے تھے، لیتے بھی تھے لیکن دیتے زیادہ تھے۔ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، صدقہ اور زکوٰۃ نہیں کھاتے تھے۔ وَلَا يَجِدُ مِنَ الدَّخْلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی قسم کی کھجوریں بھی اتنی نہیں ملتی تھی جس سے آپ پیٹ بھر لیتے تھے۔ اکثر و بیشتر اللہ کی نبی کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، لیکن یہ فاقے اور یہ فقر کی زندگی اضطراری مجبوری والی نہیں تھی، یہ اختیاری تھی، اس لیے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ ایک دن کھا لوں تو تیرا شکر ادا کروں، جس دن نہ ملے صبر کروں۔ لم یشبع من خبز بر 3 ایام تباعا، مسلسل 3 دن کبھی آپ نے گندم کی روٹی تناول نہیں فرمائی پیٹ بھر کر، اور کبھی ایسے بھی حالات آ جاتے تھے کان ربط علی بطنہ، کان یعصب علی بطنہ الحجر، اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھا کرتے تھے۔ کچھ حالات ایسے بھی آئے، پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا جنگ خندق کا واقعہ۔ کان لا یأکل متکئا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کھانا کھاتے تھے ٹھیک لگا کر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عاجزی کے ساتھ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا آکلو کما یأکل العبد، جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو اس انداز سے کھاتا ہوں جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ میں اپنے رب کا عبد ہوں، میں عبد کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ، اور میں عبد ہوں، اپنے اللہ کے سامنے ایک عبد کی طرح بیٹھتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا، اللہ نے مجھے ایک کریم عبد بنایا، بندہ بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا، اللہ رب العالمین نے مجھے متکبر، جبر کرنے والا، لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والا، عنادی نہیں بنایا مجھے اللہ نے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا۔ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کبھی اللہ کی نبی نے کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ کھانا پیش کیا جاتا تھا تو رسول اللہ یہ نہیں فرماتے تھے یہ کھانا تو ایسا ہے، یہ تو خراب ہے، ذائقہ اچھا نہیں ہے، کس نے بنایا ہے، پکانا نہیں آتا تم لوگوں کو نا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ گھر میں بڑا شور شرابہ مچاتے ہیں کھانے پر، آج کھانا کس نے بنایا ہے، اس میں تو ذائقہ ہی نہیں ہے۔ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کھانا پیش کیا جاتا تھا، ان اشتہاہ اکلہ، پسند آ جاتا تھا، اللہ کی نبی کھا لیتے تھے۔ اشتہا نہیں ہوتی تھی کھانے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے، واپس فرماتے تھے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں نمونہ۔ یہ بات کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرنا مسلمان ہو کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ہم اس مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ کبھی بھی ان کو نمونہ نہ بناتے۔ کان احب الطعام الیہ اللحم، کھانے میں آپ گوشت کو پسند فرماتے تھے، اگرچہ گوشت بہت کم ملتا تھا اللہ کے نبی کو، جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ایک چاند نکلتا تھا گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، دوسرا چاند نکلتا تھا گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تیسرا چاند نکلتا تھا گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر کیسے گزارا کرتے تھے آپ؟ عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ نے پوچھا، اماں عائشہ نے فرمایا الاسودان، 2 خالی چیزوں سے گزارا کرتے تھے، پانی اور کھجور، اور
پڑوس میں جو پڑوسی رہتے تھے ان کی کچھ اونٹنی آتی، کبھی کبھی وہ دودھ بھیجا کرتے تھے، ان اونٹنیوں کا رسول اللہ کو وہ پیش کرتے تھے بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھانے میں پسند تھا وہ گوشت تھا، یعنی ذوق اللہ کی نبی کا ایسا تھا۔ اچھا بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، وہ ذوقیہ ہوتی ہیں، اس میں اگر آپ کے ذوق اس کے خلاف ہے تو اس پر آپ مکلف نہیں ہیں۔ معمولاتی زندگی میں جو ہم اللہ کے نبی کے بعض معمولات ایسے ہوں گے جو آپ کے ذوق کے مطابق نہ ہو تو اس میں آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی کو گوشت پسند نہیں ہے یا گوشت شوق سے نہیں کھاتا تو اس میں کوئی خرابی والی بات نہیں ہے۔ جیسا میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی کی ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے۔ اللہ کے نبی کی ہم جب صورت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا چہرہ ایسا تھا، بال ایسے تھے، ناک ایسی تھی، قد ایسا تھا، تو یہ ایسی چیز ہے جس میں ہم اللہ کی نبی کی پیروی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ کسی کا سر کیسا ہے، کسی کا کیسا ہے، کسی کے بال کیسے، کسی کے بال کیسے، کسی کے آنکھیں کیسی ہیں، کسی کی کیسی۔ لیکن اللہ کے نبی کو پسند جو تھا وہ گوشت تھا۔ اور وَمِنَ الشَّاةِ الْكَتِفِ، اور بکری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شانے کا گوشت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دانت لگا کر یوں بھی گوشت کھایا کرتے تھے، تناول فرمایا کرتے تھے۔ وَمِنَ الْبُقُولِ الدُّبَّاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں لوکی زیادہ پسند تھی، کدو۔ اللہ کے نبی کو یہ خوراک، یہ سبزی زیادہ پسند تھی۔ اس لیے بعض علماء، بعض سلف صالحین، بعض صحابہ کرام وہ کبھی کبھی لوکی اسی لیے پکایا کرتے تھے، کھاتے تھے، اگرچہ ان کا اتنا زیادہ ذوق نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے اللہ کی نبی کو پسند تھا، چلو ہم بھی اللہ کی نبی کے پسند میں مہینے میں ایک آدھ بار کھا لے۔ وَمِنَ الصِّبْغِ الْخَلْ، سالنوں میں آپ کو سرکہ پسند تھا۔ وَمِنَ الثَّمَرِ الْعَجْوَى، کھجوروں میں آپ کو عجوہ کھجور پسند تھی۔ یہ پسند کی بات کر رہا ہوں، یہ چیزیں ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی یہ الگ بات ہے، یہ بہت کم ملتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَكَانَ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَى، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق مبارک یہ تھا کہ آپ شہد کو پسند فرماتے تھے، شہد کا شربت پیا کرتے تھے۔ ہماری ایک ماں ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے حجروں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ قریب قریب میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے، حجرات و ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر زوجہ کے پاس، ہماری ہر ماں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے۔ تو ایک ام المؤمنین تھی، ان کا نام تھا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور زینب بھی تھی، وہ اللہ کی نبی کی زندگی میں انتقال فرما گئی تھی، ان کا نام تھا زینب بنت خزیمہ۔ وہ بڑی جود و سخا والی تھی، انتہائی سخاوت والی تھی۔ تو حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شربت بنایا کرتی تھی شہد ملا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ اس کا ایک واقعہ ہے، وہ بتاؤں گا انشاءاللہ آئندہ کبھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو پسند فرماتے تھے، والحلوہ، میٹھی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتی تھی۔ جو میٹھا ہوتا ہے، میٹھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ ذوق ہے، بعض لوگوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے، کھانے کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ میٹھا کھاتے ہیں۔ تو کھانے کے بعد اس نیت سے کہ رسول اللہ کو میٹھا پسند تھا، میں کھا لیتا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے کہ ضرور کہ ہر کھانے کے بعد میٹھا کھائے۔ کبھی کبھی جب بھی آپ کا دل کرے میٹھا کھائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میٹھا کھانا کھانے کے بعد سنت ہے، ہر کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کھانے کے بعد میٹھا نہیں کھایا۔ آپ کو اللہ نے دستیاب کر دیا تو کھایا کرے، اس نیت کے ساتھ کہ رسول اللہ کو میٹھا پسند تھا۔ وَكَانَ يَلْبَسُ مَا وَجَدَ، جو مل جاتا تھا کپڑوں میں سے آپ زیب تن فرماتے تھے، جو بھی مل جاتا تھا زیب تن فرما دیتے تھے۔ برتن بردت حبرہ،
کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاری دار لکیروں والی چادر بھی زیبتاً فرمائی، ومرتن جبت صوف، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کا جبہ بھی زیبتاً فرمایا۔ وَيَرْكَبُ تَارَةً بَعِيرًا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اونٹ پر سفر فرمایا کرتے تھے، سواری کرتے تھے۔ وَيَرْكَبُ تَارَةً بَغْلًا، کبھی خچر اور خچرنی پر بھی آپ نے سواری فرمائی۔ وَيَرْكَبُ حِمَارًا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر بھی سواری فرمائی ہے۔ اونٹ پر، اونٹنی پر، خچر پر، گھوڑے پر، ہر قسم کی سواری جو بھی دستیاب ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سفر فرمایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ زندگی تکلفات میں پڑنے کا نام نہیں ہے کہ نہیں میں تو اس طرح کی گاڑی میں جاؤں گا، اس میں نہیں جاؤں گا، اے سی کے بغیر میں نہیں جاؤں گا، میں اس طرح کا کھانا کھاؤں گا، اس طرح کا نہیں کھاؤں گا، اس طرح کے کپڑے پہنوں گا، اس طرح کے نہیں پہنوں گا۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے، یہ نہیں کہ ہر آدمی ابھی اس طرح کی ہر چیز پر سواری شروع کر دے۔ سبق اس میں یہ ہے، پیغام اس میں یہ ہے کہ زندگی میں تکلفات میں نہ پڑو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارا رکھ رکھاؤ بہت زیادہ ہے، ہم قدم اٹھاتے ہیں تو بہت دلہن کی طرح آرام آرام سے قدم اٹھاتے ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں تو بہت تکلف کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تکلف کے ساتھ بات کرنا، زندگی میں تکلفات اختیار کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ جو بھی کپڑا میسر ہو پہن لے، بس کپڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ جو بھی سواری میسر ہو وقت کی مناسبت سے سوار ہو جائے اس میں۔ یہ ہے نمونہ اللہ کی نبی کی زندگی کا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بعض نیک اور دیندار لوگ بھی بہت تکلفات میں پڑتے ہیں کہ نہیں میں تو اس طرح کا کھانا کھاؤں گا اور اس طرح کا نہیں کھاؤں گا، اور اس طرح کی پگڑی پہنوں گا اور اس طرح کی نہیں پہنوں گا، اس طرح کا لباس پہنوں گا، اس طرح کا نہیں پہنوں گا، اس طرح کی گاڑی میں سفر کروں گا، اس طرح نہیں کروں گا۔ نہیں، اللہ کی نبی نے فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ، اللہ نے اپنی نبی کو فرمایا آپ لوگوں کے اعلان کر کے بتا دیجئے، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میں اللہ کا دین تمہیں بیان کر کے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی عوض نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی پیسے نہیں مانگتا۔ نبیوں کا جو کام ہے اللہ کا دین لوگوں کو پہنچانا ہے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، اجر وجر اجرت وجرت کوئی نہیں لینی مجھے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور میں تکلف میں پڑھنے والوں سے بے نہیں ہوں۔ صحابہ کرام بھی ایسے تھے، كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، صحابہ کرام کا علم بہت مضبوط تھا، دل بڑے نیک تھے، ان کے دل نیک تھے۔ ہم تو اپنا ظاہر نیک بنانے کی زیادہ کوشش کرتے، ان کا اندر سے باطنی خصائل بڑے نیک تھے۔ اور اقلہم تکلفا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی تھی کہ تکلف میں نہیں پڑنا، اس لیے صحابہ کرام بڑے بے تکلف ہوا کرتے تھے، چادر کھاندے پہ ڈال کے چلنا شروع کر دیا۔ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولاتی زندگی ہے یہ 2 جمعوں میں مکمل کر دوں گا میں، لیکن ابھی ٹائم قریب ہے، اس جمعے میں مکمل نہیں ہوگا، اگلا جمعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولاتی زندگی میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گفتگو نہیں فرماتے تھے، بیہودہ بات زبان سے نہیں نکالتے تھے، بیہودگی سے بڑا دور رہتے تھے۔ ولا صخابا فی الاسواق، چیخ چیخ کر باتیں نہیں کرتے تھے، بازاروں میں چیخنا چلانا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ ولا یجزئ السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے۔ ولا یجزئ السیئۃ بالسیئۃ، کوئی برائی کرتا تھا اللہ کے نبی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے۔
قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، آپ اس طریقے سے لوگوں کی برائیوں کا جواب دے جو بہت خوبصورت ہو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب آپ لوگوں کی برائیوں کا جواب اچھائیوں سے دیں گے، بھلائیوں سے دیں گے، تو دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں گے. وَلَا يَجْزِئُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، اور اللہ کی نبی کا بڑا معمول کیا تھا لیکن کان یعفو، کوئی برائی کرتا تھا معاف کر دیتے. ویصفح، نظر انداز کرتے تھے، منہ موڑتے تھے، جس کو کہتے ہیں نا اگنور کرتے تھے. برائی کی کسی نے، کوئی بات نہیں، چلو معاف کر دیا. ایک صحابی نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کی نبی میرا غلام ہے، میرا خادم ہے، میرا ملازم ہے، غلطیاں کرتا ہے، وہ غلطی کر دے تو میں معاف کر دوں؟ حضور نے فرمایا معاف کر دو. دوسری غلطی کر دے پھر کیا کر دوں؟ فرمایا معاف کر لو. تیسری مرتبہ بھی غلطی کر لے تو کیا کروں؟ معاف کر دے. چوتھی مرتبہ غلطی کرے تو کیا کروں؟ معاف کرو. اللہ کی نبی نے فرمایا 70 مرتبہ اگر وہ غلطی کرے تو معاف کر دو. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی، غلطی کرے قصدن نہیں، نادانستہ طور پر. بعض لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کہ قصدن کر رہا ہے نا، وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، تو پھر اس سے اپنے آپ کو خلاصی دینے کے لیے اس کو رخصت کرنا چاہیے. ایک آدمی ہے، ایک ملازم ہے جو قصدن عمدن جان بوجھ کر اس طرح کے اعمال کرتا ہے جس سے آپ کو دکھ پہنچے، آپ کو اندازہ ہو گیا، تو پھر اس کے ساتھ بھی سختی کرنے کی ضرورت نہیں، بس فارغ کر دے اس کو. لیکن ایک ملازم ایسا ہے جو ایماندار ہے، دیانت دار ہے، لیکن بھولا بھالا ہے، اس سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ غلطی کرے 70 مرتبہ معاف کر دے. ڈھیٹ نہیں ہے، بس اپنی سادگی کی وجہ سے اس سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں. کان یجلس علی الارض، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زمین پر، جس پر کچھ بھی نہ ہو، خالی زمین بیٹھ جاتے تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، تکلفات میں نہیں پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خالی زمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. نہیں میں یہاں کیسے بیٹھوں، میرے لیے کرسی لائی جائے، گدا بچھایا جائے، قالین کا انتظام ہو میرے لیے، نہیں. یہ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ سید الاولین والآخرین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر. یہ وہ ذات ہے جو پوری انسانیت کے سردار ہیں. انا سید ولد آدم ولا فخر لی، میں سارے آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن اس پہ فخر نہیں کرتا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، وہ ایک شاعر کہتا ہے نا، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے منیر اور آپ کے روشن چہرے کو دیکھ کر اللہ نے یہ خوبصورتی اور روشنی عطا فرمائی ہے. اس چاند کو، یہ آپ کے خوبصورت روشنی، آپ کی خوبصورت چہرے کی روشنی ہے، اس روشنی کا ایک عکس ہے، اس روشنی کا ایک سایہ ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء، میں آپ کی تعریف بیان کروں جیسا کہ آپ کا مقام ہے، کما کان حقہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ تو است، یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچا مقام صرف آپ کا ہے. یہ اس ذات کی زندگی کے معمولات ہے کہ سادہ زمین پر بیٹھ جاتے تھے، وعلی الحصیر، اور اگر کوئی چھٹائی یا ایسی کوئی چیز بچھا دیتا تھا اس پر بھی بیٹھ جاتے تھے. وعلی البساط، کبھی کبھی کوئی گدا بچھا دیتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی بیٹھ جاتے تھے. سادگی اور عاجزی اور تواضع
کھوٹ کھوٹ کر بری ہوئی تھی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی میں۔ حضرت انس فرماتے رضی اللہ عنہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی گالی یا برا بلا آپ کی زبان کی قریب بھی نہیں آیا۔ اللہ معاف کرے، اب مسلمانوں کی زبانوں سے ہر وقت گالیاں نکل رہی ہوتی۔ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فاحشا، اور نہ بےہودہ گفتگو کرنے والے تھے، ولا لعانا، اور نہ لوگوں کو بد دعائیں دینے والے تھے، لعنت کرنے والے تھے لوگوں پر، ایسا نہیں تھا۔ آپ لوگوں پر لعنت نہیں فرماتے تھے، آپ کی زبان سے گالی گلوچ ذرہ برابر بھی کبھی نہیں نکلا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہم یہ کہیں گے وہ تو اللہ کے نبی تھے، ہم کہاں اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ شیطان کے حملوں میں سے ایک حملہ ہے، ہمیں اللہ کی نبی کی سنت اور اللہ کی نبی کے معمولاتی زندگی سے ہٹانے کے لیے۔ وہ اللہ کی نبی تھے، ہم تو 1400 سال 1500 سال بعد آئے ہوئے کمزور مسلمان ہیں، ہماری زبان سے تو نکلیں گے اس طرح کے الفاظ۔ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا کان یقول لأحدنا عند المعتبہ۔ اللہ کے نبی جب ناراض ہو جاتے تھے یا کوئی چیز آپ کو بری لگتی تھی اور کسی کو سمجھاتے تھے تو زیادہ سے زیادہ یہ الفاظ فرماتے تھے، ما لہ ترب جبینہ، ارے بھائی آپ کو کیا ہوا، آپ کی پیشانی خاک آلود ہو جائے۔ ہنستے مسکراتے اس طرح تنبیہ فرماتے تھے، کسی سے غلطی ہو جاتی تھی نا تو حضور کیا فرماتے تھے، ما لہ ترب جبینہ، ما لک ترب جبینک، کیا ہوا بھائی آپ کو، آپ کی پیشانی خاک آلود ہو جائے، آپ کی پیشانی پر خاک لگ جائے۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو یار۔ اچھا، اس ما لہ ترب جبینہ یہ تنبیہ کے لیے، سمجھانے کے لیے، تھوڑا سا اپنے غصے کے اظہار کے لیے فرمایا کرتے تھے، لیکن اگر اس پہ غور کیا جائے نا تو یہ بہت خوبصورت دعا بھی ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے سجدہ کرنے کی، اس لیے کہ جب آپ سجدہ کریں گے آپ کی پیشانی خاک آلود ہو جائے گی، خاک پہ لگ جائے گی، مٹی پہ لگ جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری بات، بری گفتگو، برے الفاظ، گالی گلوچ پر مشتمل کلمات اپنی زبان سے کبھی نہیں نکالا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ یہ فرماتے تھے ما لہ ترب جبینہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معمولاتی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سب پڑھے، سب صلی اللہ علیہ وسلم، لقد اخفت فی اللہ، مجھے اللہ کی دین کے لیے اتنا ڈرایا گیا، وما یخاف احد، اس طرح کسی کو نہیں ڈرایا گیا، کسی کو نہیں ڈرایا جاتا جس طرح مجھے لوگوں نے ڈرایا، دھمکایا، دھمکیاں دیتے تھے، تمہیں ایسا کر دیں گے، تمہیں ایسا کر دیں گے۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، مجھے اللہ کی دین کے لیے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ وَلَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اس طرح کسی کو نہیں ستایا جاتا۔ طائف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، وہ واقعہ انشاءاللہ کسی جمعے میں عرض کروں گا، اس واقعے میں جو اسباق ہے، جو پیغامات ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ایسا ستایا گیا کہ ایسا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ وَلَقَدْ عَتَتْ عَلَيَّ 30 يَوْمًا وَلَيْلًا، 30 دن 1 مہینہ مجھ پر ایسا گزرا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، میں تھا اور میرے ساتھ یہ بلال تھا۔ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٍ يُوَارِيهِ إِبْطُ بلال، کھانے کی کوئی چیز میرے اور بلال کے لیے کچھ نہیں ہوتی تھی سوائے اس کے کہ
چند باسی روٹیاں تھی، چند پرانی چیزیں تھی کچھ کھانے کی، بہت پرانی اور باسی، جو بلال نے اپنے بغل میں چھپائے رکھے تھے، بس وہ کبھی کبھی تھوڑا بہت کھا لیتے تھے، ورنہ لقد اتت علیہ 30 یوما ولیلہ، 1 مہینہ 30 دن اس طرح گزر جاتے تھے۔ وما لی ولبلال طعام یأکلہ ذو کبد۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا، پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، کہ اللہ کی نبی کی زندگی کے معمولات ایسے تھے، اور اللہ کی نبی کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا میں نے اپنی نبی کو تمہارے لیے تمہاری زندگی کے ہر لمحے کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ جب تم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کے لمحات کو اس نمونے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو گے تو مجھے پاؤ گے۔ اللہ سے محبت کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کو پانے کے لیے ضروری ہے اتباع سنت، اور اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھالنے کی پوری کوشش کرنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات سے متعلق اگلے جمعے بھی انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پر بیان ہوگا۔